بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل مکہ کی طرف سے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ خیر و برکت کی کان ہیں، وہ اس مشہور مقام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ یہ سوق اللیل میں واقع ہے۔ متوجہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے مقصد کو پا لے۔ یہ لوگ عید میلاد کے دن اس اہتمام میں مزید اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیک یا بد، سید یا شقی اس اہتمام سے پیچھے رہ جائے۔ خصوصاً امیر حجاز بشریف مکہ بلا تردد بخوشی شرکت کرتے ہیں، اور امیر حجاز الشریف کی آمد پر اس جگہ ایک مخصوص نشان بنایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں نہ تھا، اور مکہ کے قاضی اور عالم البرہانی الشافی نے بے شمار زائرین خدام اور حاضرین کو کھانا اور مٹھائیاں کھلانے کو پسندیدہ قرار دیا ہے، اور وہ امیر حجاز اپنے گھر میں عوام کے لیے وسیع و عریض دسترخوان بچھاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ آزمائش اور مصیبت ٹل جائے۔ اور اس کے بیٹے الجمالی نے بھی خدام اور مسافروں کے حق میں اپنے والد کی اتباع کی ہے۔ میں کہتا ہوں، اب ان کھانوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے دھوئیں کے، اور نہ ہی مذکورہ بالا اشیاء میں سے پھولوں کی خوشبو کے سوا کچھ رہا۔ اب تو حال شاعر کے اس شعر کے مطابق ہے، خیمے تو ان کے خیموں کی طرح ہی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس قبیلے کی عورتیں ان عورتوں سے بہت مختلف ہیں۔ اہل مدینہ کی طرف سے محفل میلاد کا انعقاد۔ اہل مدینہ، اللہ ان کو زیادہ کرے، بھی اسی طرح محفل منعقد کرتے ہیں اور اس طرح کے امور بجا لاتے ہیں، اور بادشاہ مظفر شاہ ریگ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دینے والا اور حد سے زیادہ اہتمام کرنے والا تھا، جو کہ امام نووی کے شیوخ میں سے ہیں اور صاحب اطاعت بزرگ ہیں۔ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الباعث علی البدیع الحوادث میں اس اہتمام پر اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس طرح کے اچھے امور اس بادشاہ کو پسند تھے، وہ ایسے افعال کرنے والے کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرتا تھا۔ امام جزری نے اس پر اضافہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان امور کے بجا آوری سے صرف شیطان کی تذلیل اور اہل ایمان کی شادمانی و مسرت ہی مقصود ہو۔ آگے مزید فرماتے ہیں، جب عیسائی اپنے نبی کی شب ولادت کو بہت بڑے جشن کے طور پر مناتے ہیں، تو اہل اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر بے پناہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ شکریہ۔